دفعہ ابی جہل نے، ایک قبیلے کا سردار آیا، مہمان تھا، اس کو طواف کرا رہا تھا۔ اس سردار نے پوچھا کہ بھئی میں نے سنا ہے کہ یہاں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں جن کا نام محمد مصطفیٰ ہے، یہ سچی بات ہے؟ نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے پوچھا کہ ابو جہل تم جانتے ہو ان کو؟ نے کہا کمال کی بات کرتے ہو، بھئی ہمارے قبیلے سے ہیں، وہ بنو ہاشم سے ہیں۔ تو بنو ہاشم بھی تو قریش کی شاخ ہے نا، اصل قبیلہ تو قریش ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتلاؤ کہ واقعتاً وہ سچا نبی ہے یا غلط دعویٰ ہے؟ ابو جہل نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اور تو بات نہیں سن رہا، لیکن اس کو ایک خیال یہ بھی تھا کہ میں کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، جھوٹ کیسے بولوں؟ جھوٹ سے کافر بھی نفرت کرتے تھے، آج کل تو مسلمان بھی جھوٹ نہیں، آج کل جتنا زیادہ جھوٹ بولے اتنا بڑا لیڈر۔ سچ بولنے والے کے ساتھ کون چل سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے تو میرے دوستو، ہم کعبے کا طواف کر رہے ہیں، انہو نبی صادق امین، وہ اللہ کا نبی ہے، سچا ہے، امانت والا۔ انہوں نے کہا تم یہ مانتے ہو؟ بالکل مانتے ہو۔ انہوں نے کہا کیسے مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ولد فینا عاش فینا لبث فینا من عمرہ سنین، ہمارے قبیلے میں پیدا ہوئے، ہمارے قبیلے میں بچپن گزرا، جوانی آئی، 40 سال کے بعد انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے۔ جس بندے نے 40 سال میں کسی بندے پہ جھوٹ نہیں بولا ہے، خدا پہ جھوٹ بولے گا؟ سچا نبی ہے۔ اب دیکھو سب کچھ مانتے ہیں کہ سچا نبی۔ انہوں نے کہا پھر تم مان کیوں نہیں لیتے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمارا ان کا قومی جھگڑا ہے، منا وزیر و منہم وزیر، کبھی وزیر ان کا بنتا ہے کبھی ہمارا بنتا ہے، منا امیر و منہم امیر، کبھی ہمارے قبیلے کا امیر بنتا ہے مکے کا، کبھی ان کا بنتا ہے۔ اب ان کو اللہ نے نبوت دے دی تو ہم کیا مقابلہ کریں؟ ہم نبی تو بن نہیں سکتے، لیکن ضد ہے کہ مانیں گے نہیں۔ یعنی جانتے ہیں لیکن مانا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہدایت کا فیصلہ نہیں فرمایا۔ اتنا ظالم ابی جہل کے حضور نے فرمایا کہ فرعونی اشد من فرعون موسیٰ، میرا فرعون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے زیادہ سخت ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیسے یا رسول اللہ؟ فرمایا اس کو تو ایک غوطہ لگا اور ایمان لے آیا، اس بندے کی گردن کٹی ہوئی تھی، صرف باقی رگیں اڑی ہوئی تھی، یہ اس وقت بھی ایمان نہیں لے آیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گئے نا، یہ پڑا تھا زمین پہ تو گردن کٹ چکی تھی لیکن ابھی رگیں باقی تھی، تو عبداللہ بن مسعود نے اپنی تلوار نکالی کہ گردن کاٹوں ظالم کی۔ کہنے لگا یار آئی الغنم، وہ بکریوں کے چرواہے، تمہاری تلوار سے میری گردن نہیں کٹ سکتی، میری تلوار نکال لو۔ اور پھر میری تلوار جو ہے گردن بھی میری نیچے سے کر کے کاٹنا، کہیں اوپر نہ کاٹ دینا، پتہ لگے کہ سردار کی گردن ہے۔ یہ موت کے وقت بدبخت کہہ رہا ہے۔ اب فرمایا اب بھی تمہیں کوئی سمجھ نہیں آئی؟ ہونے کا کیا سمجھ آئی؟ ایک بندہ قتل ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ تم نے کو مکہ فتح کر لیا ہے کہ میں مان لوں؟ یعنی اس وقت بھی ہدایت نہیں ملی۔ اور جب اللہ کسی کو ہدایت دینے پہ آتے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، حضور پاک کھڑے ہیں، شاہین اور جانباز کافروں سے ٹکرا رہے ہیں، اور ایک بندہ آتا ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنی تلوار مجھے دے دیں۔ میں کیوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے دشمنوں سے لڑنا چاہتا ہوں، میں بہادر آدمی، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ حضور نے فرمایا پہلے تم یہ بتاؤ مسلمان ہو یا کافر ہو؟ انہوں نے کہا رسول اللہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں کافر ہوں۔ انی لا استعین من مشرک، میں مشرک سے مدد نہیں لیتا۔ پیچھے ہٹ گیا، تھوڑی دیر گزری پھر یا رسول اللہ مہربانی کریں مجھے تلوار دیں، میں مشرک ہوں، کافر ہوں، لیکن لڑوں گا تو آپ کے دشمنوں کے خلاف نا، آپ کو کیا نقصان ہے؟ ارے میں لا استعین من مشرک، میں کسی مشرک کی مدد نہیں چاہتا۔ تیسرے دفعہ جب آیا تو کہا اس میں کوئی حل بھی ہے؟ اور ہاں بالکل حل ہے، کلمہ پڑھ لو، یہ لو تلوار۔ انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور تلوار بھی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ اتنا بے جگری سے وہ لڑا نا، کفار کی صفیں الٹ ڈالی اس بندے نے۔
اور آخر شہید ہو گیا. 5 منٹ لگے. حضور نے فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا. بھائی اس بندے نے عمل تو بڑی تھوڑی دیر کیا لیکن اجر بڑا لے گیا, شہیدوں کے ساتھ میں شامل ہو گیا. تو اب جب اللہ ہدایت دینے پہ آئے وہی کھڑے کھڑے ہدایت بھی مل گئی, شہادت بھی مل گئی. اب مسئلہ سمجھیں کہ ہدایت دینے والی اللہ کی ذات ہے, ہدایت کرنا سب انبیاء علماء اولیاء کا کام ہے, لیکن ان کو ہدایت نصیب ہو, ہدایت کی توفیق ہو, منزل مقصود پہ پہنچ جائیں, یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دے سکتے اور کوئی نہیں دے سکتا. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا واصرف عنا برحمتک شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک.